بخل کا مرض جو لگ چکا ہے، رب کی نعمتیں نہ ملیں تو واویلا مچاتا ہے، اور نعمتیں مل جائیں تو پھر اس کو مخفی رکھتا ہے، اس کا اظہار نہیں کرتا، ابراز نہیں کرتا۔ تو اس بیماری کو دور کرنے کے لیے اس بیماری کو بتایا گیا ہے اور تشت ازبام کیا گیا ہے، اور کہا اس کے لیے تجھے تشخیص کروانے کے لیے کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی حاجت نہیں ہے، تجھے کوئی صغرا کبرا ملانے نہیں پڑیں گے، تجھے کوئی تفکر اور تدبر کو دعوت نہیں دینی پڑے گی۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، ذرا تھوڑا سا اپنے اندر اتر تو تیرے اندر یہ عیب ہے تو تجھے نظر آ جائے گا کہ تیرے رب نے تیرے اوپر کتنی کرم نوازیاں کی، تو اس کا تو نے کبھی شکریہ ادا نہ کیا، اور تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو واویلا مچا دے۔ انسان اگر اپنے اندر غور کرے تو ہر وقت وہ گڑا رہے سجدے میں، اور تشکر اس کی آنکھوں سے ٹپکے، اس کے طرز زندگی سے ٹپکے کہ اس کے رب نے اس کو کتنا کچھ عطا کیا ہے۔ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو رب نے ہمیں عطا کی، لیکن ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ وہ نعمتیں ہیں ہمارے وجود میں، جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھے ہوئے ہیں۔ کتنے ایسے نظام ہیں ہمارے اندر جس سے ہمیں آگہی بھی نہیں ہے، لیکن وہ سسٹم کام کر رہے ہیں۔ دنیا کا ایک امیر ترین شخص ہوا ہے اوناسس، اس کی آنکھوں کے یہ جو پپوٹے ہیں یہ کام کرنا چھوڑ گئے۔ اب ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھیں کھول دیتا تھا، اور جب اس نے سونا ہوتا تو وہ اتار دیتا اور آنکھیں بند کر دیتا۔ تو کسی نے اوناسس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ تو اس نے کہا کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ کہا اس کے لیے کوئی دولت کوئی پیسہ تجھے لگانا پڑے تو لگائے گا؟ اس نے کہا ساری دولت جھونک دوں گا، یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ ادھر تنکا اڑا ادھر آنکھ جھپک گئی، یہ آٹومیٹک سسٹم رب نے رکھا ہوا ہے۔ ہمیں اس لیے پتہ نہیں ہے، کبھی بل نہیں آیا، کبھی رب نے جو ہے وہ اس پر بل نہیں بھیجا کہ تم اتنی بار دن میں آنکھیں جھپکتے ہو اور یہ سسٹم لگا ہوا ہے، اس کا بل ادا کرو۔ اس لیے ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ نعمت چھن گئی تو اب پتہ چلا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ منہ کے اندر جو لعاب آتا ہے، ہم کچھ اندر نگل لیتے ہیں، کچھ تھوک دیتے ہیں، تو یہ لعاب اگر مقدار سے زیادہ ہو جائے تو پھر بھی پریشانی، اور اگر یہ لعاب مقدار سے کم ہو جائے، اور یہ بولنے میں مدد دیتا ہے، نظام انہضام میں مدد دیتا ہے، اس کا بینائی پر اثر ہے، تو پھر بینائی کمزور پڑ جائے اور انسان کا نظام انہضام خراب ہو جائے اور اسے بولتے ہوئے دقت محسوس ہو، وہ ایک ایک لفظ کے لیے اپنے منہ کے اندر ایک ایک گھونٹ پانی کا ڈالے اور پھر وہ بول سکے۔ یہ قدرتی گریس ہے جو رب نے ہمارے منہ کے اندر لگائی ہوئی، جس سے ہم بولتے ہیں، زبان بھی تر رہتی ہے، حلق بھی تر رہتا ہے۔ تو ذرا کبھی اس پہ ہم نے غور کیا کہ یہ کتنا بڑا سسٹم ہے رب نے جو قدرتی لگایا ہے؟ جتنی مقدار ہمیں چاہیے اندر سے اتنی مقدار ہمیں مل رہی ہے۔ تو اس طرح آپ اپنے جسم پہ غور کرتے چلے جائیں، اپنے اعضائے بدنیہ پہ غور کرتے چلے جائیں۔ رب کی قدرتوں کا ایک نمونہ ہے حضرت انسان۔ آپ کھانا کھانے لگتے ہیں تو ذرا اس پہ غور کریں کہ کھانا جب کھانے لگتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو آنکھیں دیکھتی ہیں، تاکہ اس میں کوئی کیڑا مکوڑا تو نہیں ہے، کوئی اس کے اندر ایسی شے تو نہیں ہے، کوئی غلاظت تو نہیں ہے۔ دوسرا مرحلہ ہاتھ چھوتے ہیں اس کو، کہ اگر زیادہ گرم ہو یا زیادہ ٹھنڈا ہو تو پھر ہاتھ دوسرا فیصلہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو منہ کے قریب لاتے ہیں۔ تو قدرت نے جو سونگھنے کی قوت ہے وہ منہ کے قریب رکھی ہے، کہ اگر وہ بدبودار ہو وہ آپ کا ناک بتا دے کہ اس کو نہیں کھانا۔ پھر اس کے بعد آپ نے زبان پہ رکھا، اگر وہ لذیذ نہیں ہے یا کڑوا ہے یا بد ذائقہ ہے تو زبان کہتے ہیں اسے یہیں سے اگل دو۔ پھر اس کے بعد دانتوں سے پیستے ہیں کہ اگر اس کے اندر کوئی پتھر آ گیا ہے، کوئی ایسی سخت چیز ہے تو وہ یہاں سے اگل دیں۔ پھر اس کے بعد حلق سے نیچے اترتا ہے۔ تو ایک لقمہ منہ تک جاتے ہوئے کتنے مراحل طے کرتا ہے۔ اب کانوں کی جگہ اگر ناک رکھ دیا جاتا اور ناک کی جگہ کان رکھ دیے جاتے تو بتاؤ کہ لقمہ جب اٹھاتے تو محسوس ہی نہ ہوتا کہ یہ جو ہے وہ خوشبودار ہے یا بدبودار ہے، تو باسی بھی لوگ نگل لیتے۔ تو لیکن قدرت نے ناک کو منہ کے قریب رکھا ہے اس لیے کہ اس کی ضرورت یہاں زیادہ تھی۔ تو ایک لقمے کے اٹھانے سے لے کر کے اس کو منہ تک لے جانے تک، پھر زبان پر رکھنے سے لے کر کے چبانے تک انسان کتنے مراحل سے گزرتا ہے۔ یہاں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ رب نہیں چاہتا کہ اس کے پیٹ کے اندر کوئی غلط لقمہ چلا جائے،
پہلے دیکھ لے غلاظت تو نہیں، پھر چھو لے زیادہ گرم تو نہیں، پھر سونگ لے بدبودار تو نہیں، پھر چکھ لے بد ذائقہ تو نہیں، پھر پیس لے کہ سخت تو نہیں ہے۔ جو رب یہ نہیں چاہتا کہ ایک لقمہ بھی غیر مناسب اس کے پیٹ میں چلا جائے، وہ رب کیسے چاہے گا کہ اس کے پیٹ میں حرام بھر جائے اور یہ جہنم کی آگ خریدتا رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے